ہونے جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے. اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ثنا بچہ صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے بخاری صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہی کاف لیگ جو کل میزبان تھی آج مہمان بننے جا رہی ہے, وہی کاف لیگ جس کے مونس الہی صاحب کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ گھر آئے کو ہم واپس نہیں لوٹا سکتے ہیں, وزاداری ہوتی ہے سیاست کے اندر, ہم وزاداری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. آج جب مونس الہی اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پر پہنچیں گے تو کیا کاف لیگ کو قائل کر لیا گیا, یہ سمجھے؟ پھر بہت شکریہ آپ کا. اپنے انٹرو میں کافی حد تک صورتحال جو ہے اس کی وضاحت کر دی ہے, لیکن ایک دو پوائنٹ جو ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا میں بہت محتاط ہوں, اس لیے کہ کوئی چیز میری جو ہے وہ پھر سے وہ جو نیا قانون بنا ہے اس کی زد میں نہ آ جائے, کیونکہ بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. فیک نیوز کہہ کے ایسے ڈرا رہے ہیں ہم کو جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی ان کا قرض دینا ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دو تین باتیں. آپ نے کہا ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے, میں کہتا ہوں طوفان کا رخ بدل گیا ہے. بہت تیز رفتار طوفان ہے یہ, اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. اس کے اشارے کیا ہیں؟ کچھ تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ وہ جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آنا ہے, کیسے لانا ہے, نہیں. جو سیناریو آج لاہور میں ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. مطلب یہ کہ یہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, اب صبح گیا کہ شام گیا, یہ تو طے ہے کہ بھائی صاحب جائیں گے گھر. اور یہ ہمیں نہ آپ نے بتایا ہے نہ کسی اور نے بتایا ہے, یہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, ایک شخص جس کا نام شیخ رشید ہے, وہ صاحب منتیں کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں اس کو کہ جا کے پکڑ لے. اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں پنجاب میں, ان کی جیت میں بھی بہت بڑا فیکٹر تھے, ان کی تباہی میں بھی بہت بڑا فیکٹر بنیں گے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے, یہ جو اہم بات تھی وہ آپ نے کہا کہ کل تک تو مونس الہی صاحب ایکسپلینیشن دے رہے تھے کہ پہلی ملاقات کیوں ہوئی ہے, اور آج ملاقات کرنے خود چلے گئے ہیں. تو یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کاف لیگ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ٹلٹ اب کسی اور طرف ہے, لہذا وہ بادشاہ ہیں ہوا کے رخ کے ساتھ جانے کے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان رویوں سے آپ یہ طے کر لیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے بہت. بخاری صاحب, کاف لیگ نے ریئلائز کر لیا یا کاف لیگ کو قائل کر لیا گیا ہے؟ دیکھیے, وہ جو شیخ رشید صاحب ہمیں دو باتیں بتاتے تھے. ایک وہ یہ کہتے تھے کہ جی سر کے اوپر ہاتھ کس کا کس کے ہے اور کون چاہ رہا ہے کہ ہمارے سر پہ آ جائے. تو ایک تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا, ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی فونز آ جاتے ہیں, یہ ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی بتاتی تھی. میرے خیال سے وہ فون شون سب دوسری طرف آ رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ صورتحال میں ریڈیکل تبدیلی ہے, چھوٹی تبدیلی نہیں ہے. ثنا بچہ صاحبہ کو شامل کرتے ہیں. ثنا بچہ صاحبہ, السلام علیکم. بخاری صاحب کی گفتگو آپ سن رہی ہیں. کاف لیگ کو قائل کر لیا گیا ہے, اگر ایسا ہے تو کاف لیگ کو قائل کرنے میں کس نے اہم رول پلے کیا ہے ثنا بچہ صاحبہ؟ دیکھیے, جو کاف لیگ کو جس نے بھی قائل کیا ہو, پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ وہ خود کیسے قائل ہوئے, اور اگر وہ خود قائل ہوئے تو انہوں نے پہلے کس کو قائل کیا. تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ قائل کرنے کا ایک پروسیجر ہے جو کہ ہماری سیاست میں ہمیں نظر آتا ہے. آئی تھنک نون لیگ کو بھی قائل کر لینا, پھر نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو قائل کر لینا, پھر فضل الرحمان صاحب کا قائل ہو جانا, پھر چودھری شجاعت اور پرویز اٹائی صاحب کا قائل ہو جانا. میرا خیال ہے جو قائل خود ہو گئے تو پھر یہ ان نیسیسری سی بات ہے کہ اور کس کس کو قائل کیا. سب کا جی قبلہ ایک ہی طرف ہے, اور جب وقت سے سجدہ ہوتا ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو کامل علی آغا صاحب والی وہ بات کہ ہم تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر آج یہ تعین ہو گیا ہے کہ جہاں کاف لیگ کھڑی ہے وہی ریاست کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں, کامل علی آغا صاحب کی بات 100% میرا خیال ہے کہ انہی کی بات ایکوریٹ تھی. باقی تو کسی نے اتنی اسٹریٹ بات نہیں کی, اور میرا خیال ہے کہ اسٹریٹ بات ہی کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور اگر وہ ریاست کے ساتھ ہیں تو اچھی بات ہے, محب وطن پاکستانی ہیں, ہم سب ہیں, اور ہم سبھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ بھی کھڑے ہیں اور ہم بھی کھڑے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ریاست کس کے ساتھ کھڑی ہے, یہ بھی ضروری ہے. تو ثنا بچہ صاحب, ان شارٹ یہ کہا جائے کہ ہواؤں کا رخ بدل نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ اب تو اس میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی آپ کو, اور مطلب یہ تو واضح نشانیاں ہیں ہمارے سامنے کہ کیا کیا تبدیل ہوا ہے اور کیسی کیسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, جن کو پہلے یہ بھی یقین نہیں ہوتا تھا عددی اکثریت ہونے کے باوجود ان کے ووٹس کم ہو جاتے تھے. جو ہم بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا معاملہ ہو, سینٹ چیئرمین کا معاملہ ہو, اس وقت آپ کی کہاں تھی؟ بیزینجو صاحب کو جو دھوکہ ملا وہ کس نے دیا, اس وقت کہاں تھے اراکین؟ تو یہ تمام تو چیزوں سے تو بہت آگے آ گئے نا ہم. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے, نو کانفیڈنس تحریک کو لانا
اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لا سکتے ہیں, آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن دیکھیں اپوزیشن یہ کیوں کرے گی اگر اس کو یہ بات نہیں پتا کہ انہوں نے سکسیڈ ہونا ہے. مطلب وہ صرف یہ رسوا ہونے کے لیے تو نہیں آئیں گے نا. عدم اعتماد کی تحریک تبھی لائی جاتی ہے جب آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان دا پاسٹ بھی غلط فہمیاں ہوئی ہیں, کبھی کبھار ریاست کی سپورٹ اور پریزیڈنٹ کی سپورٹ بھی آپ کے کسی کام نہیں آتی. 79 میں جب عدم اعتماد آیا تھا بی بی صاحبہ کے خلاف تو وہ نہیں کامیاب ہوا تھا. تو یہ بھی واضح نشانیاں ہیں کہ کبھی کبھار رخ ہواؤں کا تبدیل ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوا رک بھی جاتی ہے. تو لیٹ سی, میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہاں تک آتے آتے تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی گارنٹی تو ہے کہ آگے معاملات یا تو نیوٹرل رہیں گے یا ایز ایکسپیکٹڈ رہیں گے, ان ایکسپیکٹڈ کچھ نہیں ہوگا. لیکن پاکستانی سیاست ایوری ٹائم اٹس دی ان ایکسپیکٹڈ دیٹ ہیپنس. بخاری صاحب, ثنا بچہ صاحبہ سیاسی پس منظر کا ذکر کر رہی تھی کہ ماضی میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو آئی اور پھر وہ کیسے ناکام ہوئی, لیکن دس ٹائم اپوزیشن از ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی یقین دہانی ہے, دے آر آن دیئر اسٹرانگ فوٹنگس. جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہے اب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو آنی ہے نہیں آنی, بلکہ اگلے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. تو جو آگے کا فریم ورک ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لاک ہے ابھی بخاری صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں وہ جن اشاروں کی بات کر رہا تھا اس کا ایک حوالہ اور دے دوں آپ کو. کاف لیگ جو ہے وہ ایٹ بیسٹ اپنے 5 بندوں کی بات کر سکتی تھی, لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ لوگ اتنی جلد بازی میں ہیں کہ 6 اور نے ان سے کہا کہ ہم بھی ہمارا مینڈیٹ بھی آپ کے پاس ہے, آپ جلدی سے یقین دہانی کرا دیجئے کہ آپ 5 نہیں ہیں بلکہ 11 ہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ فرام سم ویئر سم انڈیکیٹرز اور سم یعنی کالز ہیو کم جہاں فیصلے ہو رہے ہیں. میں براہ راست تو ایکیوز کرنا نہیں چاہتا یا نہ الزام دینا نہیں چاہتا, لیکن 2 باتیں بہت یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود آج سے 1 مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اگلے 3 مہینے بہت کروشل ہیں. غور کیجئے گا اس بات پہ, اس کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے. دیٹ مینز ان کو بھی کچھ نہ کچھ پتہ ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت وقت کی آپس کی چپکلش ہے وہ ڈائٹ ڈاؤن نہیں ہوئی ہے. اٹ ہیز گاٹ ٹو نیو ہائٹس. یہ بات سمجھنے کی ہے. 2 باتیں میں کہہ دوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ملٹری کا ڈی این اے جو ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات جو تحریر میں آ جائے وہ کبھی چینج ہوئی ہو, کبھی نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو وہ جو ٹینشن تھی وہ اب نیو ہائٹس تک پہنچ گئی ہے, اور اس میں چونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے, اور جب آپ ان دونوں چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. میں بس صرف 1 منٹ اور لوں گا. آپ کو یاد ہے باپ کیسے بنی تھی؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا بلوچستان کی حکومت کیسے ٹوٹی تھی. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ سینٹ میں اکثریت تو کسی اور کی تھی اور چیئرمین کسی اور کا الیکٹ ہو گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ چونکہ ہماری سیاست کا حصہ ہے, اس لیے یہ بات پوری کی پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ ریکگنائز کر چکی ہے. چہرے دیکھیے آپ ان کے جب یہ بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژنز پر, آپ کو پتہ چل جائے کہ پریشانی لاحق ہے ہر ایک کو. جس طرح آج شیخ رشید صاحب ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہے تھے عمران خان صاحب جائیں جا کے منا لیں, ان کو پتہ لگ گیا ہے اس بات کا کہ یہ بات اب ہونے والی نہیں. لیکن بخاری صاحب میرا سوال کیا, آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز جہاں پر ہوں, اتنی ساری پارٹیز ہوں, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, پھر چھوٹی جماعتیں ہیں, تو وہاں کہیں نہ کہیں کوئی ڈفرینسز ہیں, کوئی ڈیڈ لاک برقرار ہے ابھی. آگے کیا ہوگا, آگے کا فریم ورک کیا ہوگا, حکومت کس کی, وزیر اعظم کس کا, اسپیکر کس کا, چیئرمین سینٹ کس کا, یہ سب معاملات طے ہونے باقی ہیں. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ اب فیوچر سیٹ اپ کیا ہونے جا رہا ہے, ہو ول گیٹ وچ سلاٹ, اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ بات چیت بھی اب اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی ہے. میرے خیال سے جو اعلامیہ جاری ہوگا یا شاید ہو گیا ہوگا اسلام میں جب میں بات کر رہا ہوں, یا ہونے والا ہے, اور اس کے بعد جو دوسری ملاقات ہونے والی ہے, پھر اس کے بعد تیسری ملاقات ہونے والی ہے, رات گئے تک آپ کو صورتحال بالکل واضح طور پہ نظر آ جائے گی. لیکن اپوزیشن تو ثنا بچہ صاحبہ ابھی تک اپنے جو کارڈز ہیں وہ سینے سے لگا کر بیٹھی ہے, کچھ بھی انویل نہیں کیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا ہے, اٹس ٹاپ سیکرٹ کہ کیا ہے. لیکن چودھری برادران کا آصف علی زرداری صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچنا, اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب وفد کے ہمراہ وہاں پر پہنچے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے وہ بھی نیکسٹ فیز سے متعلق ہوئی, اور اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ہیں. لیکن اس پر سوچنے کی, پوچھنے کی بات یہ ہے کہ چودھری صاحب آخر کیا پا رہے ہوں گے اپوزیشن کے ساتھ چلنے میں جو وہ حکومت میں رہتے ہوئے نہیں گین کر پا رہے. اوکے, میں آپ کے لاسٹ کویشچن کا جواب پہلے دے دیتی ہوں کہ چودھری صاحب کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا دے پائیں گے کوئی. چودھری صاحب جو چاہتے ہیں وہ ان کو بخوبی ملتا بھی رہا ہے, چاہے وہ حکومت میں رہے ہوں یا وہ اپوزیشن میں رہیں گے. جہاں سے ان کو جو چاہیے
وہ ان کو مہیا ہو رہا ہے, اور جو پولیٹیکلی ان کو تھوڑی بہت اپنی ول منوانی ہے وہ مان ہی لیں گے. اگر سی ایم شپ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک ملاقات جو بڑی اہم ہے لندن والی, وہی سارا گیم چینج کر گئی ہے. اور وہ ملاقات اب ظاہر ہے کوئی آفیشیل تو اس پہ ریکارڈ نہیں ہے, لیکن ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد کافی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اب ان دی امیڈیٹ فیوچر یہ لوگ کیا کریں گے, تو دیکھیے اپوزیشن کا جو میجر پلیئر ہے وہ ہے نون لیگ, اور نون لیگ کا مسئلہ صرف عدم اعتماد کی تحریک لا کے عمران خان صاحب کو صرف ڈی سیٹ کرنا نہیں ہے. ان کا مقصد عمران خان صاحب کو وہی کرنسی میں پے بیک کرنا ہے جو انہوں نے خود بھگتی ہے, وچ مینس جیل, کٹہرا, فورن فنڈنگ, کرپشن کیسز. تو یہ فیوچر عمران خان صاحب کا ڈسکس ہو رہا تھا, فیوچر گورنمنٹ کا نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. تو بہت سارے ظاہر لوگ بتاتے ہیں آپ کو کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہ کہیے گا, کبھی کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہ کہیے گا, پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہیں پہ مسئلہ تھا. میرا خیال ہے اس وقت عمران خان صاحب کا فیوچر سرٹن ہو چکا ہے, اب باقی جو انسرٹن فیکٹرز ہیں ان کو بھی ایڈریس کر لیا جائے گا. بخاری صاحب دیکھیے, چیزیں جب ڈریگ ہونے لگے تو سم ٹائمز ٹیمپو لوز کر جاتی ہیں. ابھی اپوزیشن نے ٹم پکڑا ہے, 15 روز کے اندر بڑی آنن فانن طوفانی دورے ہوئے ہیں, ظہرانے, عصرانے, عشائیے, لیکن مزید کتنا وقت درکار ہوگا, مزید کتنا اس کو ڈریگ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے بہت زیادہ وقت نہیں ہے. جیسا کہ ہمیں صورتحال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں, چاہے وہ اسپیکر کے خلاف پہلے آئے, ایک یہ بات بھی ہے جس کے اوپر تھوڑا سا تنازع تو نہیں کہہ سکتا میں, اور ڈیفنس اوپینین تھا کہ پہلے اسپیکر کو ہٹانا ہے تاکہ وہ پنگے نہ کر سکیں, یا پہلے پنجاب سے شروع ہونا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر تو میرا خیال ہے دے آر نیئر کنسنسس. لیکن وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں, بعد میں کیا ہوگا, کون کون سی سلاٹ لے گا, جہاں تک آپ نے چودھری صاحب کا پوچھا, ان سے ثنا بچہ صاحبہ نے جو فرمایا وہ تو ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال سے 2 آدمی اس پاکستان کی سیاست میں ایسے ہیں, پنجاب کی چیف منسٹرشپ جن کا پیشن ہے, ایک شہباز شریف اور دوسرے چودھری پرویز الہی. تو اگر انٹرم سیٹ اپ کے اندر ان کو چیف منسٹرشپ ملنے جا رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر بعد میں ان کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن جب چودھریز ہوا کے رخ کے ساتھ چلیں تو پھر کسی نہ کسی خوفناک منظرنامے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے. سر اب صاحب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے, مطلب چودھری پرویز الہی صاحب انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہوں یا اس کے بعد آ جائے, اس حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز بھی ہوں گی. یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون جو پنجاب کی ایک بڑی پارٹی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تو اسموتھ سیلنگ ہے, جب بھی آپ انتخابات کرا لیں, گیلپ سروے ہو یا دیگر سرویز ہوں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے. تو ایسے میں نون لیگ کو یہ بارگن قبول ہوگا؟ دیکھیے عوامی رائے اپنی جگہ, لیکن جو آپ کے ہسٹوریکلی جو آپ کے اس وقت فیچرز ہیں, یا کم از کم جو اس وقت پریزنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاست میں ہوا ہے, وہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے نیب, ایف آئی اے, تمام اداروں کو کسی ایک شخصیت یا 2 شخصیات کے لیے استعمال کرنا, اور تمام ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا. صبح شام آپ کسی کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں بغیر کسی ایویڈنس کے. کیسز اب چل رہے ہیں لیکن آپ لوگ روز ایک ورڈکٹ دیتے ہیں. کیس وہاں چلتا ہے, پریس کانفرنس فاروق حبیب صاحب کرتے ہیں. کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے, احتساب عدالت میں چل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں فواد چودھری صاحب. مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر میڈیا ٹرائل نہیں ہے تو یہ کیا ہے. تو خیر یہ جو حالات ہیں یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ تھے, اور میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی بھی ذہنی طور پر, نہ جسمانی طور پر, اور نہ ہی کوئی لیگلی طور پر تیار تھا. تو اس صورت میں جب آپ کی, چاہے آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہو, آپ کے پاس آپ کے سروس آپ کے حق میں ہو, پوائنٹ یہ ہے کہ حالات اس طرح ہو جاتے ہیں, اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے. آپ خاطر میں نہیں لاتے تھے پرویز الہی صاحب کو, آپ کی ان کے ساتھ ایک مطلب آپ کی نہیں ہوئی ملاقات 14 سال سے, آپ نہیں ملتے تھے ان سے کیونکہ آپ افورڈ کر سکتے ان سے نہ ملنا اور یہ ڈپلومیسی نہ کرنا. لیکن خان صاحب نے خود یہ دکھا دیا کہ جب آپ تعلقات ختم کر دیتے ہیں سیاست دانوں سے تو پھر سیاست بھی ختم ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب کے لیے ایک لرننگ لیسن تھا کہ دیر آر نو ریئل اینیمیز اور الائنسز in politics. آپ کی alliances آپ کے حالات کے ساتھ, آپ کے مفادات کے ساتھ اور عوامی رائے کے ساتھ سب تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بڑا ویک اپ کال تھی یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیے کہ nothing is ever the end.
اور اس لیے آئی تھنک یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو جس نہج پہ اب حالات آ گئے ہیں اور پاکستانی سیاست نے جو رنگ دکھایا ہے اس کے بعد آپ کو ایک دوسرے کی ڈھال بننا پڑے گا, ورنہ آپ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن جو یہ آئی تھنک اپوزیشن والے وہاں سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کی چودھری برادران کی جو ملاقات ہوگی آصف علی زرداری صاحب سے وہ بڑی سمبولک ہوگی. اگر تو وہ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لے کر نہیں جا رہا ہے تو پہلی ناراضی تو عمران خان صاحب کی ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی فوری طور پر. اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ چودھری برادران نے واقعی پلڑے میں ڈال دیا ہے اپوزیشن کے ویٹ, تو پھر دیگر جو اتحادی ہیں حکومت کی یا دیگر اراکین ہیں ان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی اس ملاقات کے بعد تو پھر بہت کچھ ہے جو بہت تیزی سے سامنے آ جائے گا. دیکھیے ایک اشارہ تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, اگر آپ آج کے امین الحق صاحب کا بیان دیکھیں تو انہوں نے جو کچھ کہا پیکا قانون کے بارے میں, اس نے کہا نہ ہم سے مشاورت کی گئی, نہ ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ یہ جو وزارتوں کی آفر اب آپ ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. انٹرسٹنگلی ان کے اپنے فروغ نسیم صاحب نے وہ لاء بنایا اور اس کو وہ کریکٹ, اس کو وہ اون نہیں کر رہے, دے ڈونٹ ٹیک دا اونرشپ. سو یہ اشارے ہیں کہ ان کے پاس بھی اب آپشنز کھلے ہوئے ہیں, ان کی بھی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے جس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بات جو ثنا بچہ صاحبہ نے بھی کہی اور میں اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کیٹیگوریکلی طے کر چکی ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ اے فیک نیوز, کہ ہم انٹرم گورنمنٹ میں نہ پنجاب میں آئیں گے نہ کیپٹل میں آئیں گے, نہ شہباز شریف اس کے لیے تیار ہیں نہ ہی نواز شریف اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ 1.5 سال کا عرصہ نہ ہو بھی نیا آئے, وہ آ کے اسمبلیاں ڈیزالو کرے اور نئے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. اس کے علاوہ نون لیگ نہیں آئے گی. اس کے اشارے بہت پہلے سے مل رہے تھے جب مریم نواز نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے, کیونکہ خرابی اتنی بڑی ہے بقول نواز شریف صاحب کے کہ اس کے لیے فریش 5 سال کا مینڈیٹ چاہیے, ورنہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں گی. تو اس لیے پرویز الہی صاحب کا چانس بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی ثنا بچہ صاحبہ, واٹ آر یو لوکنگ ایٹ, ٹائم لائن کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی مارچ کے سیکنڈ ویک میں لائکلی ٹو کم یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے گا؟ سوری ریحان, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ثنا بچہ صاحب پوچھ رہا ہوں, لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, واٹ آر یو فور سینگ, کہ کیا یہ مارچ کے سیکنڈ ویک میں ہی ٹیبل ہوگی یا اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی موو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اطلاعات یہی ہیں کہ 27 فروری کو جب کہ پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ایک مارچ شروع کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کل ملے ہیں انہوں نے زرداری صاحب سے یہی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ آپ اس کو ابھی تھوڑا سا تاخیر کر لیجئے, اس پلان میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. اب یہ ڈیلے ہوگا نہیں ہوگا, میرا خیال ہے یہ بڑا اہم ہے دیکھنا, کیونکہ وہ ڈیلے اسی صورت میں ہوگا کہ جب ان کو یہ گارنٹی ہوگی کہ عدم اعتماد اس دوران آئے گا اور اس کے بعد اس کو ہم منوا لیں گے, اور اس کے بعد شاید یہ مطلب کس کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ مارچ کرنا پڑے, چاہے نہ وہ 23 مارچ کو مارچ کرنا پڑے گا نہ 27 فروری کو مارچ کرنا پڑے گا. تو دیکھیے میں وہ کہہ رہا ہوں نا, ناؤ از دا ٹائم, اٹس ٹائم ٹو میک اور بریک. اور یہ اگر 27 کو یہ اگر مارچ شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کو تاثر جائے گا کہ اپوزیشن تقسیم ہوئی ہوئی ہے, تو یہ ہم ان کو ایک ایکا دکھانا ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ الگ الگ مارچز کرنا شاید اس وقت معاملہ فہمی نہیں ہوگی. اور اس لیے یہ جو ہونا ہے اگلے 5 سے 10 دن میں, اٹ ول ڈیسائڈ دا فیٹ آف عمران خان صاحب اس پی ٹی آئی حکومت کا. اور آگے اپوزیشن کے اوپر اگر یہ نہیں کامیاب ہوتے, تحریک لانے کے باوجود یہ فیل ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ان کا بھی فیوچر کافی تابناک ہوگا جو اپوزیشن ممبرز ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اٹس میک اور بریک فار اینی ون, اینڈ اٹس اینی ونز گیس کہ کیا ہوگا, لیکن جو ہوگا اگلے 10 دن میں ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ثنا بچہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. بخاری صاحب یور کوئی کامنٹ چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے یہ ان کوششوں کا آغاز شروع کر دیا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تاریخ جو ہے وہ ٹیبل نہ ہو سکے, اس لیے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے کہا جی یہ تو ہال میں نے دے دیا ہے, چونکہ یہاں پر OIC کی کانفرنس ہونے والی ہے 1 مہینہ پہلے, وہ 23 مارچ کو ہونی ہے. ابھی سے وہ کہتے ہیں جی ہال تو میں نے دے دیا تاکہ اجلاس نہ بلایا جا سکے. تو اس طرح کی حرکتیں شروع ہونے سے اسٹریٹجیز تو بن رہی. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. جی حکومت کا ایک